بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں 9 نومبر جو کہ تاریخی اعتبار سے بڑا اہمیت کا دن ہے اور پاکستانی اس دن کو اقبال ڈے کے نام سے مناتے ہیں، لیکن اس دفعہ 9 نومبر جو ہے 2-3 اور نئے تاریخی پہلوؤں کے ساتھ سامنے آیا کہ 9 نومبر کو جہاں ایک طرف اقبال ڈے منایا جا رہا تھا، اسی دن پاکستانی حکومت کی طرف سے کرتارپور بارڈر کھولنے کا اعلان کیا گیا اور راہداری جو ہے سکھوں کے لیے ایک رستہ فراہم کیا گیا کرتارپور کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر اسی دن ایک تاریخی فیصلہ جو بھارتی سپریم کورٹ نے کیا، بابری مسجد کا فیصلہ سنایا جو کہ انہوں نے ہندوؤں کے حق میں کر دیا، مسلمانوں کے خلاف یہ فیصلہ ہوا۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی بابری مسجد کے خلاف ہونے والے فیصلے کے متعلق۔ فیصلہ آ جانے کے بعد فریق اول جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے سب سے پہلے انقلابی بیورو سے بات کرتے ہوئے کچھ بنیادی سوال اٹھائے اور یہ دعویٰ کیا کہ پہلے سے زیادہ اب ان کا موقف مضبوط ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر مندر کو توڑ کر نہیں کی گئی، تو پھر کس بنیاد پر بابری مسجد کی زمین رام مندر کی تعمیر کے لیے دے دی گئی؟ مولانا نے دوسرا سوال یہ اٹھایا کہ جب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قبول کیا ہے کہ 1949 عیسوی میں بابری مسجد کے اندر جو مورتی رکھی گئی تھی وہ غیر قانونی تھی، تو مسجد کے وجود کو اب خارج کیوں کیا گیا؟ مولانا ارشد مدنی صاحب نے تیسرا سوال یہ اٹھایا کہ جب سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 عیسوی کو بابری مسجد کو غیر قانونی طریقے سے منہدم کیا گیا، تو پھر مسجد شہید کرنے والوں کو مندر کی تعمیر کی ذمہ داری کیوں سونپ دی گئی؟ مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ دراصل یہ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں یہ صرف میرا سوال نہیں ہے، بلکہ قانون دان یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس اشوک کمار گنگولی اور سابق جسٹس مارکنڈے کاٹجوکا نے جو بات کی ہے اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جو ان لوگوں کا کہنا ہے وہی میرا بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مولانا نے کہا کہ فیصلے میں جو بنیادی قرارداد اور فیصلہ دیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مسجد مندر کو توڑ کر تعمیر کی گئی تھی؟ اور جھگڑا بھی اسی بات کا تھا کہ مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی گئی۔ بادشاہ اکبر نے اپنی طاقت کے زور پر مسجد تعمیر کروائی، لیکن عدالت نے ان باتوں کو پہلے ہی رد کر دیا کیونکہ اس کے متعلق ان کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، جس کی وجہ سے 1949 میں مسجد میں رام للا اور 1992 کو مسجد کو شہید کروانے کی جو بات آئی، اس کو عدالت نے مکمل طور پر غلط قرار دیا۔ اب عدالت کے پاس ان تینوں سوالوں کو جو مولانا ارشد مدنی صاحب نے اٹھائے، یہ تینوں مستحکم اور مضبوط دلائل سے بات کی مولانا نے کہ ایک طرف تو عدالت ان تینوں باتوں کو تسلیم کر رہی ہے کہ جو 1949 میں مورتی رکھی گئی وہ بھی غلط قدم تھا، 1992 میں جو مسجد کو شہید کیا گیا وہ بھی انہوں نے غلط کیا، اور سب سے اہم بات کہ اس مسجد کی جگہ پر پہلے مندر تھا، تو عدالت نے اس بات کو بھی رد کیا کہ اس مسجد سے پہلے یہاں پر مندر موجود نہیں تھا۔ لیکن اب تینوں باتوں کو ایک طرف فیصلے میں یہ تینوں باتیں اندراج کرنے کے بعد پھر بھی فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی معاملے میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے گزشتہ روز یعنی 14 نومبر کو ایک ہنگامی اجلاس یا ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی جمعیت علماء ہند کی، تو اس میں انہوں نے اس ساری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ریویو پٹیشن کریں گے یا نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے سپریم کورٹ میں، اس فیصلے کو دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے۔ اس سے پہلے مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی ایک بیان منظر عام پر آیا، جس میں مولانا محمود مدنی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ فیصلہ جو بابری مسجد کے متعلق سپریم کورٹ نے کیا، ہم اس فیصلے کو عدالت کے احترام میں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ فیصلہ مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان میں اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو 3 نکات مولانا سید ارشد حسین مدنی صاحب نے اٹھائے، وہ تینوں باتیں عدالت تسلیم کرنے کے باوجود فیصلہ جو ہے وہ ہندوؤں کے حق میں کر رہی ہے، تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔